میری ننند جس کا شوہر انتقال کر چکا تھا وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر آئی تو میری زندگی جہنم بن گئی۔ شوہر مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا۔ ایک دن میں نے اسے زہر کھلا کر مار دیا۔ اب ننند پر ظلم کرتی۔ ایک دن میں نے اسے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ شوہر سے کہا وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب میری زندگی میں سکون ہوا تھا۔ آج شوہر بہت رومانٹک موڈ میں تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہا تھا جب دروازے پر ایک پارسل آیا۔ میں نے تو کوئی پارسل نہیں منگوایا۔ جب شوہر نے پارسل کھولا تو میرا دل دہل گیا۔ شوہر روتا ہوا اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا، کیونکہ میں نے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس گھر میں اپنی بہن کو رکھ لے یا پھر مجھے، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ اس گھر کی ساری خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھی۔ جو شوہر غلاموں کی طرح میرے سامنے سر جھکاتا تھا اب میری نافرمانی کرنے لگا تھا۔ جب میں نے اپنا سامان باندھا اور شوہر سے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، طلاق دو گے تو ٹھیک ورنہ عدالت سے خلا لے لوں گی، تب شوہر منتیں کرنے لگا، گڑگڑانے لگا کہ میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھ کے اور التجا کرنے لگا۔ تب میں بولی ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر نہیں جاؤں گی، اس گھر میں پہلے کی طرح میری حکمرانی چلے گی۔ تمہاری بہن کا شوہر انتقال کر چکا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، وقتی طور پر صدمہ ہے، مگر یہاں رہنے کے لیے اسے کام ہی کرنا ہوگا اور میری ہر بات ماننا ہوگی۔ تب شوہر نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جو تم چاہو کرو۔ اگلے دن میں نے کھانے کی میز پر ننند سے کہا یہ میرا گھر ہے، یہاں رہنا ہے تو گھر کے کام کرنے ہوں گے، اور تمہاری بچی پڑھائی کو تو بھول ہی جائے، ہم کسی کا خرچہ نہیں اٹھاتے۔ میرا شوہر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے آنکھوں سے روک دیا، وہ چپ ہو گیا۔ ننند نے آہستہ آواز میں کہا بھابھی بس کچھ وقت کی بات ہے، میں کوئی کام کر لوں گی باہر۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا باہر تو جنہوں نے کبھی چائے خود نہیں بنائی وہ کیا کام کریں گی؟ زمانہ دیکھو، رکشے والے تک نہیں پوچھتے تم جیسی عورتیں یا تو بک جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو چپ رہی، پھر سر جھکا کر بولی آپ جو کہیں گی وہی کروں گی۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا سکون ملا۔ میں نے اسے وہی کمرہ دیا جو ہم کبھی گودام کے لیے یوز کرتے تھے۔ دروازے کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا، ایک پرانا پنکھا اور بستر کے نام پر بوریاں۔ یہی تمہارا کمرہ ہے اور یاد رکھنا صبح 5 بجے اٹھنا ہے، جھاڑو برتن سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ سر ہلاتی رہی، کوئی سوال نہیں، کوئی شکایت نہیں، جیسے وہ ہار چکی ہو، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اس گھر میں صرف خاموشی کے بدلے رہنے کی اجازت ہے۔ پھر صبح 5 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی وہ ننندی ہوگی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر سے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں نیند کی لکیریں، ہاتھوں میں پانی کی بالٹی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی خاص کام ہے؟ وہ جھجکی، کپڑے دھونے تھے۔ بالٹی کہاں رکھوں؟ میں نے آنکھوں سے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں رکھ دو، اور ہاں نلکے کے نیچے پانی بہنے نہ دینا، ہمارے یہاں فضول خرچی برداشت نہیں کی جاتی۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی میں نے اسے ایسے دیے جیسے کوئی نوکرانی ہو۔ دن کا آغاز برتن مانجنے سے ہوتا، پھر جھاڑو، پھر کپڑے، پھر ناشتہ بنانا، پھر سب کے کپڑے پریس کرنا۔ دن بھر وہ کسی مشین کی طرح چلتی رہتی، بچے اس کے پیچھے پیچھے رہتے، مگر میں نے کبھی اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا۔ کہا یہ گھر ہے، چڑیا گھر نہیں۔ وہ دن ایک جیسے ہوتے جا رہے تھے، میں ڈانٹتی رہتی اور وہ چھت پر کپڑے ڈالتی۔ میرے بچے ٹیوشن جاتے اور اس کی بچی باہر بیٹھ کر ماں کو برتن دھوتے دیکھتی۔ کئی دفعہ وہ لڑکی کتاب اٹھا کر چھت پر چلی جاتی اور چپ چاپ کچھ پڑھنے لگتی۔ ایک دن میں نے دیکھ لیا وہ چھت پر بیٹھی اردو کی پرانی سی کتاب پڑھ رہی تھی، شاید پرائمری کی۔ میں نے غصے سے بولا یہ پڑھائی لکھائی کے ڈرامے بند کرو، یا پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں، تم لوگوں کا کام صرف کام ہے، سمجھی؟ میں نے اس کی کتاب پھاڑ دی۔ بچی کی آنکھیں پھیل گئیں اور ننند کے چہرے پر صدمہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس کتاب کے ٹکڑے سمیٹنے لگی جیسے اپنا وجود سمیٹ رہی ہو۔ اس رات میں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو میں نے تمہاری بہن کو رکھ لیا، مگر اس کی بیٹی کو کوئی غلط خیال آیا تو میں چپ نہیں رہوں گی، بہتر ہے یہ لوگ اپنی حیثیت میں رہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا بس چند دن کی بات ہے، خود سنبھل جائے تو چلی جائے گی۔ میں نے کہہ کر لگایا چند دن، یہ دنوں کی بات نہیں، یہ بوجھ برسوں کا ہے، اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو یہ بوجھ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ ایک دن میری چھوٹی بہن آئی، جیسی اس نے ننند کو دیکھا حیران ہو کر بولی ارے یہ تو وہی ہے نا جو اپنے سسرال میں ہر وقت سونے کے زیوروں سے لدی رہتی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ہاں بہن، قسمت دیکھو اب ہمارے یہاں برتن مانجتی ہے۔ ہم دونوں کی ہنسی پر ننند نے نظر جھکا لی۔ میں نے بہن کو اشارہ کیا اندر آ جاؤ، چائے پیو، کسی سے کہتی ہوں بنا دے۔ ننند نے خاموشی سے سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے کہا کہ چائے میں دودھ تھوڑا ڈالنا بہن، مہنگا ہو گیا ہے۔ ننند کے ہاتھ ذرا سے کانپے، شاید اسے لگا
ہوتا اس کے لیے ہے۔ ان کے لیے گھر قید بن چکا تھا، کوئی موقع نہیں، کوئی تفریح نہیں، صرف کام، خاموشی اور تنہائی۔ میں نے اس کے حصے میں ہر چیز ایسے سکھائی جیسے غلام کو ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ مالک کا کام اچھی طرح کر سکے۔ ایک دن وہ بخار میں مبتلا ہوئی جس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا اگر دوائی کی ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہو، لیکن پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اپنی چیزیں بیچو یا اپنی ماں کی کوئی نشانی بیچ دو۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن میں نے اس کے ہاتھ کی پرانی انگوٹھی غائب دیکھی، شاید دوائی خریدنے کے لیے بیچ دی تھی۔ رات کو میں نے سنا وہ اپنی بیٹی سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، شاید اسے تسلی دے رہی تھی۔ میں دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی ہم کمزور ضرور ہیں لیکن گناہ گار نہیں، ایک دن تم پڑھو گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا بدلنے کی ہمت نہ اسے دی جائے گی نہ اس کی بیٹی کو۔ یہ نظام اور یہ طاقت اسی وقت قائم رہتی ہے جب کمزور خاموش رہیں۔ جب کسی گھر میں خاموشی سے کوئی تبدیلی آ رہی ہو تو سب سے پہلے وہ آنکھ پہچان لیتی ہے جو دوسروں کو قابو میں رکھنا جانتی ہو۔ میری بھی وہی آنکھ تھی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب صرف ماں نہیں بلکہ وہ بچی بھی کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ چھپانا کسی گناہ کا نہیں، کسی خواب کا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری دیواروں کے اندر میری اجازت کے بغیر خواب سانس لے رہے ہیں۔ وہ بچی جو ہمیشہ نظر جھکا کر چلتی تھی اب سیڑھیوں کے کونے میں جا بیٹھتی، کبھی چھت کے دروازے کے قریب اور کبھی صحن کے ایک خاموش کوشے میں۔ پہلے میں نے سوچا وقت گزار رہی ہوگی، مگر جب میں نے اس کے ہاتھ میں پھٹی ہوئی کاپی اور پرانے اخبار دیکھے تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ایک دن کمرے کی صفائی کے بہانے میں نے اس کی پرانی صندوق کھولی۔ اندر 8-10 کتابیں، کسی پرانے رشتہ دار کے نوٹس اور چند ریڈنگ بکس پڑی تھی۔ میں نے دل میں کہا یہی کمی رہ گئی تھی، اب یہ پڑھ لکھ کر بڑی بننا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اپنی بہن کے سامنے یہ بات چھیڑی اور کہا یہ بچی چپکے چپکے پڑھتی ہے، کل بھی چھت پر بیٹھی اردو کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ صرف خدمت کے لیے آئی ہے، مگر لگتا ہے اس کے ارادے کچھ اور ہیں۔ میری بہن خاموش ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، مگر مجھے یہ سب ختم کرنا تھا۔ اسی رات میں نے اس بچی کے ہاتھ سے کاپی چھین لی اور کہا اگر یہ سب چلتا رہا تو پھر ہمارے گھر کے لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے یاد ہے وہ کچھ دنوں سے پہلے جیسی نہیں رہی، کام میں وہ روانی بھی نہیں تھی جو میں نے اسے سکھائی تھی۔ ایک صبح ناشتہ دیر سے تیار ہوا تو وہ سانس پھولتے ہوئے روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نے جھک کر کہا اب بیماری کا ڈرامہ شروع ہو گیا، پہلے بچی کا بہانہ اور اب اپنی بیماری۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا اور کہا کچھ نہیں، مجھے ایسے لوگ پسند نہیں تھے جو شکایت نہ کرے، کیونکہ ان کی خاموشی مجھے قصوروار محسوس کرانے لگتی تھی اور میں خود کو قصوروار ماننا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، اسے ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے۔ میں نے فوراً تیز لہجے میں جواب دیا ڈاکٹر بھی ہمارے خرچے پر؟ پہلے یہ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، اب دوائی بھی ہم دیں؟ اگر اتنی فکر ہے تو اپنی بہن کو الگ کرائے کے گھر میں رکھ لو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، جیسے اکثر ہو جاتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے صرف گھر کا نظام عزیز تھا اور ننند اب اسی نظام میں ایک رکاوٹ بن چکی تھی۔ وہ زیادہ وقت کھانسی اور کمزوری میں گزارنے لگی، مگر میں نے کبھی اس کی حالت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے چپ چاپ سب کچھ بند کر دیا تھا۔ بچی اب ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتی، پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنی ماں کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے اسے چھت سے پانی لاتے ہوئے دیکھا تو آواز دی نیچے آؤ، تم لوگ اب سارا دن چھت پر قبضہ کیے رکھتے ہو۔ بچی نے کچھ نہ کہا، سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے اور پانی کا لوٹا سنبھالتے سنبھالتے وہ لڑکھڑا گئی۔ اگلے چند دنوں میں ننند کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ جھاڑو دیتی اور پھر فرش پر بیٹھ کر کپڑے دھونے لگتی۔ میں جان بوجھ کر اس کے کام کم نہ کرتی، کیونکہ میرے نزدیک کمزوری کا مطلب بہانہ تھا اور میں بہانے برداشت نہیں کرتی۔ ایک دن وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک چولہے کے پاس گر گئی۔ میں کچن میں گئی تو دیکھا بچی روتے ہوئے اپنی ماں کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا اور پھر کہا یہ سب ڈرامہ ہے، اگر واقعی تکلیف ہوتی تو پہلے بتاتی، کام سے بچنے کا بہانہ ہے۔ جب شوہر نے پوچھا تو میں نے صاف کہہ دیا یہ سب ڈرامے ہیں، اگر ہاسپٹل لے گئے تو کل ہم پر الزام آئے گا کہ ہم نے ظلم کیا، بہتر ہے گھر میں ہی سنبھال لیا جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ننند کی سانسیں بدلنے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی جیسے ہوا کھینچ رہی ہو۔ بچی بار بار اسے پانی دیتی اور اس کے پاؤں دباتی رہتی۔ میں دروازے کے پیچھے سے سب دیکھتی رہی مگر اندر نہ گئی۔ مجھے لگا صبح تک سنبھل جائے گی، مگر صبح آئی اور سنبھلنے کے بجائے خاموش ہو چکی تھی۔ جب بچی نے چیخ مار کر کہا امی اٹھو، امی آنکھیں کھولو، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جا چکی ہے۔ میں کمرے میں گئی اور اس کی میت کو دیکھا، چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بند تھی۔ بچی اس کی سینے سے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی امی میں پڑھائی نہیں مانگوں گی، بس آنکھیں کھول لو۔ میں نے لوگوں کو بلایا، محلے والوں کو خبر دی، سب بائے افسوس کی اور چلے گئے۔ میں نے خود اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔
نہ دل سے نہ دکھاوے کے لیے، بس جیسے کوئی کام مکمل کیا جاتا ہے۔ شوہر نے آخر رونا شروع کر دیا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اس گھر کی خاموشی اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ بچی اب بالکل خاموش رہنے لگی تھی، جیسے اس کے اندر کچھ مر گیا ہو۔ میں نے اسے کہا، اب میری بات سنو، اگر یہاں رہنا ہے تو سر جھکا کر رہنا، بغیر کسی ضد اور سوال کے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ ننند کی موت میرے ہاتھ تو نہیں ہوئی، وقت نے اسے مارا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا وقت کو دھکا میں نے دیا تھا۔ اب وہ بچی مکمل طور پر میری نگرانی میں تھی، مگر اسے دیکھ کر مجھے اپنا غیر محفوظ لگنے لگا تھا۔ وہ بچی نہیں رہی، جوان ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جو نظریں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ میرے بیٹے کی نظریں بھی اس پر ٹھہرنے لگی تھی۔ ایک دن وہ صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھی اور بیٹا چھت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً آواز دی، کتنی بار کہا ہے اپنے کام پر دھیان دو، چھت پر کھڑے ہو کر وقت ضائع مت کیا کرو۔ وہ چونک گیا، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ اب صرف نظروں تک محدود نہیں رہا۔ اسی شام میں نے لڑکی کو کچن میں بلا کر کہا، تمہیں سادہ کپڑے پہننے چاہیے، ایسے فراک اور دوپٹے مت پہنا کرو، ہمارے گھر کے بزرگ بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا سیکھو۔ اس نے ادب سے سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سمجھ گئی ہے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اب وہ مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کسی اور کی بیٹی میرے صحن میں رہ کر میرے بیٹے کی توجہ حاصل کرے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اپنے بھائی پر نظر رکھو، اگر وہ اس کے قریب آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ لڑکی صحن میں کھڑی ہے اور میرا بیٹا اسے پانی دے رہا ہے۔ ایک معمولی سا لمحہ تھا، مگر میرے لیے کافی تھا۔ میرے اندر کی عورت اور ماں دونوں بیدار ہو گئی۔ شام کو جب سب کھانے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے سب کے سامنے کہا، اب بہت ہو گیا، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ پھر میں نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، سب کے سامنے بتاؤ، کیا تمہارا میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں؟ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ میرے بیٹے کا چہرہ سفید پڑ گیا اور لڑکی گھبرا گئی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ لڑکی نے صرف اتنا کہا، خدا کا واسطہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم نے تمہیں چھت دی، روٹی دی، عزت دی، اور تم نے ہمارے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی۔ میں نے حکم دیا، ابھی کے ابھی یہ گھر چھوڑ دو۔ وہ خاموشی سے مڑی، اپنا سامان اٹھایا، دروازے کی طرف چل دی۔ میں دروازہ کھولا، اسے باہر نکال دیا۔ رات کا وقت تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر پلٹ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، عزت کردار سے بنتی ہے اور تم اپنا کردار کھو چکی ہو۔ اس رات میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی، مجھے لگا میں جیت گئی ہوں، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اگلے دن میرا بیٹا ناشتہ نہیں کر رہا تھا، اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ جو دروازے سے نکلتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ دروازوں سے نہیں نکلتے، وہ یادوں میں رہ جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ واپس اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ مگر کچھ کاروبار بند ہونے سے سرخیاں ختم نہیں ہوتی، راستہ بدل جاتا ہے۔ وہی لڑکی جسے میں نے اپنے گھر سے نکالا تھا اور چپ چاپ کھڑکی کے نیچے نہ صرف محفوظ تھی بلکہ آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے کسی محلے دار نے بتایا تب تک وہ بیٹی واپس اسکول جا رہی تھی، روزانہ یونیفارم میں نظر آتی تھی، بال ٹھیک سے بندھے ہوتے تھے، فائل ہاتھ میں ہوتی تھی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ رکھی، مگر اندر کہیں ایک خلل ضرور تھی۔ میرے شوہر نے ایک دن اخبار کا اشتہار مجھے دکھایا، یہ دیکھو، یہ وہی لڑکی لگتی ہے، یہاں لکھا ہے کہ ان 3 بچیوں نے انٹرمیڈیٹ بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ میں نے اخبار کو ایک طرف رکھ دیا جیسے کوئی فضول بات ہو۔ کہا، اخبار تو روز نئی کہانیاں چھاپتا ہے، کیا پتہ یہ بھی بس ایسے ہی ہو، مگر میں جانتی تھی یہ وہی ہے۔ میں جانتی تھی، ماننا آسان نہیں تھا۔ میرے اپنے گھر میں میرے بیٹے کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ دن رات گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ گھومتا، موبائل پر گھنٹوں باتیں کرتا، رات دیر سے گھر آتا۔ میں نے کئی بار پوچھا، کہاں رہتے ہو، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ وہ دروازہ بند کر دیتا اور کچھ نہ کہتا۔ وہی وقت تھا جب میں اپنے گھر کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اب قانون کی طالبہ بن چکی تھی۔ کالج کے باہر اس کی محنت کی گواہی تھی، اس کے لیکچر سننے لوگ دور دور سے آتے تھے، اس کے فیصلوں کی تعریف کرتے تھے۔ ایسی بیٹی اگر کسی کے گھر پیدا ہو تو خاندان کی نسل سنور جائے۔ ایک دن کسی نے بتایا وہ اب پریکٹس کر رہی ہے، وکیل بن گئی ہے۔ میں نے سوچا، وکیل تو بہت بنتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مگر بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر بنی تھی۔ میرا بیٹا گھر آ کر مجھ سے بحث کرنے لگا، امی آپ ہر وقت دوسروں کی زندگیوں میں کیوں جھانکتی ہیں، کبھی خود پر بھی نظر ڈالیں۔ میں نے غصے سے کہا، میں نے تمہارے لیے سب کیا، تمہارے لیے اس لڑکی کو گھر سے نکالا تھا کہ تمہارا دھیان نہ بھٹکے، اور تم آج مجھے ہی تانے دے رہے ہو۔ اسے سر جھکا کر کہا، آپ نے جو کیا اپنی سوچ کے مطابق کیا، میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، آپ کے اصولوں پر نہیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے لگا میرا اپنا بیٹا بھی میرے مقابل کھڑا ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں نے سنا وہ اب جج بن گئی ہے۔ میں نے چونک کر کہا، جج، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے بتایا، سنا ہے کم عمر میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی خاتون ہے۔
میں نے اخبار میں اس کا انٹرویو دیکھا۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے خاموشی میں جینا سکھایا اور قانون نے مجھے انصاف سے جیتنا سکھایا۔ یہ جملہ میرے اندر اتر گیا۔ میں نے سوچا میں نے جسے کمزور سمجھ کر نکالا تھا وہ سب سے مضبوط بن گئی۔ اب وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھی تھی، جج بن کر فیصلے کرتی تھی، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے بیٹے کی بگڑتی زندگی کے سامنے بے بس تھی۔ میرا بیٹا اب گلیوں میں بدنام ہو چکا تھا اور گھر میں دروازہ بند کر کے رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن پولیس میرے دروازے پر آئی۔ پولیس نے کہا آپ کا بیٹا کچھ لڑکوں کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ چھاپے کے دوران وہ ایک ہوٹل سے پکڑا گیا ہے۔ الزام ہے کہ وہ اغوا اور زیادتی کے کیس میں ملوث ہے۔ میں دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے روکا ٹوکا، سمجھایا، ڈانٹا، مگر وہ مجھ سے دور جا چکا تھا۔ تھانے میں نے اپنے بیٹے کو ہتھکڑیوں میں دیکھا۔ وہ نظر جھکا کر بیٹھا تھا۔ عدالت کا دن آیا۔ میں سادہ کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ دل میں خوف تھا اور ہاتھ میں اس کی تصویر۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس عدالت میں انصاف مانگنے آئی ہوں وہاں میرا ماضی بھی کھڑا ہوگا۔ کمرہ عدالت میں جب جج داخل ہوئی تو میری نظر اس پر جم گئی۔ وہی لڑکی تھی، مگر اب بدل چکی تھی۔ اب وہ میری باتوں سے دبنے والی نہیں تھی۔ وہ کرسی پر انصاف کی علامت بن کر بیٹھی تھی۔ میرا بیٹا بھی اسے پہچان چکا تھا۔ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ گواہ پیش ہوئے، پولیس نے بیان دیا، وکیل نے دلائل دیے، جج نے ہر چیز غور سے سنی۔ وہ کبھی سوال کرتی، کبھی ریکارڈ دیکھتی، کبھی ثبوت پر نظر ڈالتی۔ فیصلہ سنانے کا وقت آیا۔ عدالت خاموش ہو گئی۔ جج نے فیصلہ پڑھا، ملزم براہ راست جرم میں ملوث ثابت نہیں ہوا، باقی ملزمان کو سزا دی جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا، مگر دل میں ایک بوجھ تھا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے کبھی گھر سے نکالا تھا۔ اب وہ انصاف کی کرسی پر تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بغیر کسی تاثر کے اپنی فائل بند کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا، نہ تانا، صرف خاموشی تھی۔ وہی خاموشی جو کبھی میرے دروازے کے باہر تھی، آج عدالت میں تھی۔ میں باہر نکلی، دل بھاری تھا۔ میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا، مگر میں کچھ نہ بولی۔ میں جانتی تھی کہ زندگی نے مجھے وہی آئینہ دکھا دیا ہے جسے میں نے کبھی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی اندازہ ہوا کہ میں اندر جا سکتی ہوں، میں کچھ دیر بعد اجازت دیکھتے دفتر میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا تو وہ اپنے آفس ڈیسک کے پیچھے بیٹھی تھی۔ باہر سے لیکے سے بندھے ہوئے تھے۔ سامنے میز پر ایک چھوٹا سا قرآن پاک رکھا تھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اسے سر اٹھایا، خاموشی سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ میں آؤں گی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں گھر سے نکالا، تم پر تانا دیا۔ آج تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری محنت ہے اور میری غلطی اور میری شرمندگی، مجھے معاف کر دو۔ اسے نظر ہٹائی اور آہستہ سے کہا بیٹھ جائیں مامی، پانی لے لیں۔ میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میری بیٹی نے مجھے بہت سمجھایا، میں نے تمہارے حق کو اپنی انا بنا لیا، تمہیں گھر سے نکالا، اور آج میرا اپنا بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ تم نے انصاف کیا، بدلہ نہیں لیا، یہی تمہاری بڑائی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا، اور ماضی کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں، لیکن میرا مقصد صرف انصاف تھا، انتقام نہیں۔ میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ میں روتے ہوئے بولی آج اگر تم چاہو تو مجھے سزا دے سکتی ہو، مجھے ذلیل کر سکتی ہو، سب کچھ چھین سکتی ہو۔ اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر کہا جو عزت ایک بار ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ میں آپ کو الزام نہیں دیتی، بلکہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا جس کا میں صرف خواب دیکھا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا چلو گھر واپس چلتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا جہاں عزت نہ ہو وہاں واپس جانا خود سے بے وفائی ہے۔ آپ نے مجھے مضبوط ضرور بنایا، مگر اس گھر کی دہلیز پر میری عزت نہیں تھی۔ میں وہاں واپس جا کر وہی سب دوبارہ نہیں جینا چاہتی۔ میں نے ٹوٹ کر کہا میں نے سب کھو دیا، بیٹا کھو دیا، گھر کھو دیا، میری بیٹی مجھ سے نظر نہیں ملاتی، میں سب کی نظروں میں ہار گئی ہوں، تم میری آخری امید ہو۔ اس نے پانی کا گلاس آگے رکھا اور کہا میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن جو عزت ایک بار ٹوٹ جائے وہ مکمل واپس نہیں آتی۔ آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، لیکن میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جا سکتی۔ اس کے الفاظ میں دل پر گرے۔ میں خاموش ہو گئی، پھر میں اٹھنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر مڑ کر کہا اگر کبھی میرا دروازہ کھٹکھٹانا تو میں تمہیں واپس نہیں دھکیلوں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا اب مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ میں باہر آ گئی، دھوپ تیز تھی، آنکھیں چندیں آ گئی، سب کچھ روشن تھا، مگر میرے اندر اندھیرا تھا۔ میں سوچا یہ انتقام تھا، یہ انصاف، لیکن اصل میں یہ وہی عمل تھا جو میں نے خود بویا تھا، آج مجھے لوٹ کر ملا۔ وہ لڑکی جسے میں نے نکالا تھا عزت کے ساتھ کھڑی تھی، اور میں پہلی بار واقعی ہار چکی تھی، مگر بغیر کسی شور کے، بغیر کسی جنگ کے، صرف اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے سامنے۔ ناظرین، آپ کو ہماری
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے اس نے پانی کا گلاس آگے رکھا اور کہا، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن جو عزت ایک بار ٹوٹ جائے وہ مکمل واپس نہیں آتی۔ آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، لیکن میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جا سکتی۔ اس کے الفاظ میں دل پر گرے۔ میں خاموش ہو گئی، پھر میں اٹھنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر مڑ کر کہا، اگر کبھی میرا دروازہ کھٹکھٹانا تو میں تمہیں واپس نہیں دھکیلوں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ میں باہر آ گئی، دھوپ تیز تھی، آنکھیں چندی آ گئی، سب کچھ روشن تھا مگر میرے اندر اندھیرا تھا۔ میں سوچا یہ انتقام تھا، یہ انصاف، لیکن اصل میں یہ وہی عمل تھا جو میں نے خود بویا تھا، آج مجھے لوٹ کر ملا۔ وہ لڑکی جسے میں نے نکالا تھا اب عزت کے ساتھ کھڑی تھی، اور میں پہلی بار واقعی ہار چکی تھی، مگر بغیر کسی شور کے، بغیر کسی جنگ کے، صرف اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے سامنے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔